السلام علیکم فصیر. آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے بچے وہ ہے احسان پہ. احسان کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ابھی لکھا حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میں بھی احسان کی یہ تعریف کی ہے کہ تو اللہ خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ یا تو اسے دیکھ رہے ہو, اگر ممکن نہیں تو یہ سمجھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ احسان میں آ جاتا ہے. اسی طرح زیادہ لینا, خود کم لینا. ٹھیک ہے, کسی کو مطلب اس کی مجبوری کے تحت اسے کچھ فالتو دے دینا. ٹھیک ہے, تاکہ اس کا کام ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ احسان میں آ جاتا ہے. احسان و بدلہ کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. احسان کا مفہوم بدلہ سے زیادہ وسیع ہے. عدل سے مراد ہے کسی کا پورا پورا حق دینا, لیکن احسان کا ہے کہ اسے اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود کم حق لینا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اسی طرح عدل میں ہمارے پاس سزا کی بجائے معاف کر دینا ہے, اور عمدہ سلوک سے پیش آنا, یہ بھی ہمارے پاس احسان ہی کہلاتا ہے. ضرورت اہمیت پہ دیکھ لیتے ہیں. جی, ضرورت اہمیت سے کس طرح ہے. ہمیں معاشرتی ضروریات ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ معاملات میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کبھی جو ہے کسی کو زیادہ حق دینا بھی پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس معاشرتی ضروریت جو ہے, جیسے انسان جو ہے وہ کہتے ہیں بہتر معاشرتی زندگی کا سرچشمہ ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ ایک صالح معاشرے کے قیام کا انحصار عدل پر ہوتا ہے. اسی طرح اس میں حسن اور خوبی احسان سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس احسان ایک ایسا وصف ہے جس سے عوام میں محبت و الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, در حقیقت معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں, بلکہ ہر شخص ناپ تول کو اپنا حق پہچانتا رہے اور اپنے لیے اسے لے کر ہی رہے, اور اسی طرح دوسرے کا حق ناپ تول کر اسے اتنا ہی دے, تو یہ ہمارے پاس احسان میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن افراد میں احسانوں قربانی فیاضی اور عالی جذبات مفدود رہیں گے تو دراصل زندگی کی روح ہے. اسی طرح احسان قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ نیکی کرو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں بھی ایک نام محسن بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کون محسن ہو سکتا ہے اس کے جس نے بنی نوع انسان پر احسانات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے کہ اور نیکی کار جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے, اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات. تو یہ سب بھی احسان و عدل میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے, محسن بھی ہے. عدل کا مطلب ہے جس طرح کوئی شخص بدی کا مرتکب نہیں ہوتا, اسی طرح نیک نامہ اعمال میں بدی درج نہیں ہوتی. بدی کا مطلب ہوتا ہے برائی. ٹھیک ہے, اسی طرح لیکن نیکی کی صرف نیت ہی کی جائے تو ایک نیکی اس کے حساب میں درج ہو جاتی ہے. اسی پر عمل کیا جائے تو 10 سے لے کے 700 نیکیاں اس کے حساب میں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی احسان ہے, یعنی حق سے زیادہ دینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ثواب جب دیتے ہیں نیک اعمال کا, وہ بھی ہمارے حق سے یا ہمارے کام کے اس سے زیادہ دیے جاتے ہیں. ہمیں ڈبل ٹرپل ہمیں زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں, ثواب دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ محسن ہے. اسوہ رسول کی بات جہاں تک آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنوں پہ بلکہ دشمنوں پہ بھی احسان کرتے تھے. غزوہ بدر میں جب آپ کو پتہ ہے کہ جب قیدی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آگے بڑے, ان سے بڑھ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہ تھا, باوجود کہ صحابہ کرام نے اسے قتل کرنے کا مشورہ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں رہا کر دیا بلکہ جتنی دیر یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہے تھے تو بڑے آرام سکون سے رہے تھے. ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ظلم یا زبردستی نہیں کی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ اس ٹائم اسلام کے سب سے بدترین دشمن تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں رہے گا. ٹھیک ہے, غزوہ حنین کی بات کر لیتے ہیں. 6,000 مرد
عورتیں جو ہیں قیدی ہاتھ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انہیں رہا کیا تھا بلکہ احسان و قدر کا بھی حکم دیا تھا، فدیہ دیا، انعام و اکرام دیا۔ مثلا مالک بن عوف جو کہ دشمن کو سپہ سالار تھا، اس کے اہل عیال کو اونٹ واپس کر دینے کے علاوہ اسے 100 اونٹنیاں اپنے پاس سے بھی دی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان فرمانے والے تھے۔ مکہ میں ایک مرتبہ جب قحط پڑا تھا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظالم ڈھائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احسان کا رویہ اختیار کیا اور جب ان کو قحط پڑا تو آپ نے اپنی طرف سے کھجوریں بھجوائی انہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے قحط کی خاتمے کی بھی دعا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو زور سے اس نے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا یہ مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس میں ایک بار شطر مجھے بھی دیجیے۔ تو بے شک خدا کا مال ہے، اسے ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک پر جو دے دیے جائیں۔ احسان اور حدیث نبوی میں بھی بہت آپ کو اس کی تعلیمات ملیں گی۔ بس بہتر شخص وہ ہے جو خدا کے کہنے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اپنے قرض دار کو مہلت دے گا اس کا یا معاف کرے گا قرض، اس پر احسان کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کے سایہ میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ نہ کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب عدلے کا بدلہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح اس بات پر پختہ ہو جاؤ کہ خود احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو گے اور برائی کرنے والوں کا بھی احسان سے ہی جواب دو گے۔ ساری مخلوق عیال اللہ کی ہے اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح احسان کی اقسام کتنی ہیں، تقاضے کیا ہیں؟ 2 احسان کی اقسام آ جاتی ہیں، حقوق اللہ میں احسان اور حقوق العباد میں احسان، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ میں عباد اور احسان انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔